الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في سورة البقرة وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين۔ ترجمہ، اور اس نے آدم کو سب چیزوں کے نام سکھائے، پھر ان کو فرشتوں کے سامنے کیا اور فرمایا اگر تم سچے ہو تو مجھے ان کے نام بتاؤ۔ یہاں ایک بات سمجھنا نہایت ضروری ہے کہ علم کی دو اقسام ہیں۔ ایک وہ علم ہے جو کہ اس کا آپ کہہ سکتے ہیں دنیاوی علم ہے، اور وہ علم جو ہے اس کا مبدا، اس کا اوریجن جو ہے یہ آیت ہے جس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تمام اشیاء کے نام حضرت آدم علیہ السلام کو سکھا دیے، جو کہ بڑھتے رہے، اس کی ایکسفولیشن ہوتی رہی اس علم کی۔ تو آج ہمارے پاس جو بھی سائنسی علوم ہیں یا دیگر جو علوم و فنون آپ کہیں، وہ اسی علم کی ایکسفولیشن ہے، اسی علم کی نشو و نما ہے جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو دیے نا۔ دوسرا علم وہ ہے جو علم وحی ہے، جو کہ ڈائریکٹ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے جو ہے وہ آتا ہے، اور اس کی سب سے بڑی مثال جو ہے وہ قرآن اور دوسری آسمانی کتب ہیں۔ تو یہ دونوں علم جو ہیں ضروری ہیں انسان کو فلاح حاصل کرنے کے لیے، انسان کی کامیابی کے لیے دونوں علوم ضروری ہیں۔ ایک دوسری بات جو سمجھنا ضروری ہے وہ یہ کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی 3 مخلوقات جو ہیں وہ ایسی ہیں جن کے اندر سیلف کانشینس ہے یا خود شناسی ہے، جو کہ میں یا سیلف ان کے اندر ہے۔ اور یہ 3 چیزیں، 3 مخلوق جو ہیں اس کے اندر فرشتے، انسان اور جن۔ جو دوسرے جو ہے مخلوق ہیں جیسے جانور ہیں، جیسے انسان اگر ہے وہ کہے گا کہ یہ میری آنکھ ہے، میں اپنی آنکھ سے دیکھتا ہوں، تو یہ میری جو ہے، جس کے اندر جو ہے وہ اپنے آپ کو ایک پوزیسو موڈ میں جو ایک بات کرتا ہے انسان، وہ ایک سیلف ہے، اس کا جو ہے ایک خود شناسی ہے۔ جبکہ جو دوسرے جانور ہیں، کتا ہے، بلا ہے، گھوڑا ہے، وہ دیکھتے تو ہیں لیکن ان کے اندر یہ میں جو ہے یہ نہیں ہوتا۔ یہ انسان، فرشتے اور جن کے اندر ہے نا۔ اللہ کی ان تینوں مخلوقات میں 2 مخلوقات ایسی ہیں جن کو اللہ نے اختیار دیا ہے کہ وہ اللہ کی اطاعت کریں یا نافرمانی کریں، اور وہ انسان اور جن ہیں، دونوں کو یہ اختیار ہے۔ جبکہ فرشتوں کو یہ اختیار نہیں ہے، فرشتوں کو اللہ نے اپنی اطاعت کے لیے ہی بنایا ہے، اور وہ اطاعت ہی کرتے ہیں، وہ نافرمانی نہیں کر سکتے۔ ایک اور بات سمجھنی ضروری ہے کہ انسان کو اچھائی اور برائی کی تمیز دی گئی ہے، اور وہ اس کو استعمال جو ہے نہ کرے اگر تو وہ جانور بن جاتا ہے۔ اور ہر فلسفے نے اس کی جو ہے وہ اس کو کسی نہ کسی طرح سے آئیڈینٹیفائی کیا ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ علامہ اقبال کا جو ہے وہ فلسفہ خودی وہ یہی ہے کہ انسان کی جو اچھائی اور برائی کی تمیز ہے اس کے بارے میں یہ ہے۔ اگر ہم میڈیکل سائنس کے اندر دیکھتے ہیں، سائیکیٹری کے اندر جو سپر ایگو کا کانسیپٹ ہے وہ یہی ہے، اور اگر انسان اس کو یوز نہ کرے تو وہ بالکل جانور بن جاتا ہے، یعنی کہ انسٹنکٹس پر رہنا شروع کر دیتا ہے، اپنی جبلتوں پر رہنا شروع کر دیتا ہے، جس کا ذکر سورہ حشر کی آیت نمبر 19 میں ہے اگر آپ پڑھنا چاہیں تو۔ اب اس بیک گراؤنڈ کو دماغ میں رکھنے کے بعد یہ آیتیں پڑھیں گے تو انشاءاللہ سمجھ میں آئیں گی کہ آدم علیہ السلام کو جب علم دیا گیا اور فرشتوں کو جو ہے ان سے پوچھا گیا تو ان کے پاس وہ علم نہیں تھا، تو وہ فوراً مان گئے کہ ہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کا فیصلہ صحیح ہے، اور دنیا کی خلافت جو ہے وہ آدم کو ہی سوٹ کرتی ہے کہ ان کے پاس علم زیادہ ہے۔ اگلی آیت، قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ فرشتوں نے کہا تو پاک ہے، جتنا تو نے ہمیں علم بخشا ہے اس کے سوا ہمیں کچھ معلوم نہیں، بے شک تو دانا اور حکمت والا ہے۔ گویا انہوں نے صاف اقرار کر لیا کہ ہمارا علم بہت کم ہے اور آپ کا فیصلہ صحیح ہے۔ قال یا آدم انبئهم باسمائهم، تب خدا نے آدم کو حکم دیا کہ اے آدم تم ان کو ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ فلما انبأهم باسمائهم، جب انہوں نے ان کو ان کے نام بتائے، قال الم اقل لكم انی اعلم غیب السماوات والارض واعلم ما تبدون وما کنتم تکتمون۔ تو فرشتوں سے فرمایا کیوں میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ میں آسمان اور زمین کی سب پوشیدہ باتیں جانتا ہوں، اور جو تم ظاہر کرتے ہو، جو پوشیدہ کرتے ہو، مجھے سب معلوم ہے۔ تو یہاں سے یہ بات جو ہے ہم کو سمجھ میں آ گئی کہ علم کی اقسام کیا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو مخلوقات خود شناسی والی کون سی ہیں، ان کو ہمیں یاد کرنا ہے، بار بار اس کو سنیں، لکھ لیں، لیکن اس کے بغیر فلسفہ دین سمجھنا مشکل ہے۔
وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔